بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج کا ہمارا موضوع ہے ابلیس کی عقل نے کیوں ٹھوکر کھائی اور کہا کہ میں آدم سے بہتر ہوں کیونکہ میں آگ سے پیدا کیا اور آدم کو مٹی سے، آگ مٹی سے افضل ہے۔ تو ناظرین کرام، ابلیس کا یہ دعویٰ بھی غلط تھا کہ آگ مٹی سے افضل ہے۔ حقیقت تو یہ ہے کہ مٹی آگ سے کئی اعتبار سے بہتر اور افضل ہے۔ تو چلیے آج آگ اور مٹی کا موازنہ کرتے ہیں کہ کیا بہتر ہے۔ نمبر 1، مٹی کی شان، حلم، ثبات و وقار اور سنجیدگی ہے۔ آدم علیہ السلام کے عنصر مٹی نے ان کو نفع دیا۔ آپ نے گناہ کے بعد توبہ کیا اور جنت سے نکلنے کے بعد دوبارہ جنت کے مستحق ہوئے۔ آگ کی شان تیش، سوزش و اشتعال، برق اور جلنا ہے۔ ابلیس کے عنصر آگ نے اسے نقصان پہنچایا، چنانچہ اس نے گناہ کے بعد توبہ نہ کی اور ہمیشہ کے لیے مردود ٹھہرا۔ مٹی کی طبیعت میں سکون اور ٹھہراؤ ہے، جبکہ آگ کی طبیعت میں حرکت اور اشتعال ہے۔ نمبر 2، آگ کا مزاج فساد اور تباہی و ہلاکت ہے، جبکہ مٹی کا مزاج ایسا نہیں۔ نمبر 3، مٹی اور مٹی سے انسانوں اور حیوانوں کی خوراک و پوشاک کا انتظام ہوتا ہے۔ ان کے مکانات اور ضرورت کے سامان اسی سے تیار ہوتے ہیں، جبکہ آگ سے ایسا کچھ نہیں ہوتا۔ نمبر 4، مٹی انسان و حیوان کے لیے ضروری ہے، کوئی اس سے بے نیاز نہیں ہو سکتا، جبکہ آگ کی ضرورت حیوانات کو تو بالکل نہیں، اور انسان بھی کئی مہینوں اور کئی دنوں تک اس سے بے نیاز رہ سکتا ہے۔ کہاں آگ سے کبھی کبھی نفع اٹھانا اور کہاں مٹی سے ہمیشہ نفع اٹھانا، کیا دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ نمبر 5، مٹی میں کوئی دانہ ڈالا جائے تو مٹی کی برکت یہ ہے کہ وہ دانہ کئی گنا ہو کر واپس ملتا ہے، جبکہ آگ میں جتنے دانے ڈالے جائیں آگ سب کو کھا لیتی ہیں، بڑھانا تو دور کی بات ہے، خود اس میں سے کچھ باقی نہیں چھوڑتی۔ نمبر 6، مٹی از خود قائم ہے، وہ اپنے قیام کے لیے کسی دوسری چیز کی محتاج نہیں، جبکہ آگ کو قائم رہنے کے لیے کوئی جگہ چاہیے۔ نمبر 7، آگ مٹی کی محتاج ہے اور مٹی آگ کی محتاج نہیں، کیونکہ آگ جس جگہ رکھی جائے گی وہ یا تو مٹی ہوگی یا مٹی سے بنی ہوئی کوئی چیز ہوگی۔ نمبر 8، مٹی میں خیر و برکت پوشیدہ ہے، جتنا اسے الٹ پلٹ کریں گے اور اس کی کھدائی کرے گی اس کی خیر و برکت ظاہر ہوگی۔ اس کے برخلاف آگ میں اگرچہ تھوڑا سا نفع ہے، لیکن اس میں شر و مصیبت پوشیدہ ہے۔ جب تک اسے باندھ کے اور باندھ کر کے رکھیں گے اس سے مستفید ہوتے رہیں گے، اور جو ہی آگ آزاد ہوئی اور اس پر سے رکاوٹ ختم ہوئی تو تباہی و بربادی یقینی ہو جائے گی۔ نمبر 9، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں زمین کا بکثرت ذکر کیا ہے اور اس کی نفع رسانیوں کی وضاحت کی ہے، جبکہ آگ کا ذکر سزا اور عذاب کے طور پر آیا ہے، سوائے ایک دو جگہ کی کہ جہاں پر مسافر کے لیے اسے مفید بتایا گیا ہے۔ نمبر 10، قرآن مجید کے اندر زمین کے بہت سے مقامات کو بابرکت قرار دیا گیا ہے، لیکن آگ کو کہیں بھی بابرکت نہیں قرار دیا گیا ہے، بلکہ آگ تو برکت مٹانے والی ہے۔ نمبر 11، اللہ تعالیٰ نے زمین میں بہت سے منافع رکھے ہیں، نہریں، چشمے، باغات وغیرہ وغیرہ، جبکہ ایسی کوئی چیز آگ میں نہیں۔ نمبر 12، ابلیس کا مادہ آگ کا شعلہ ہے اور وہ کمزور ہے، خواہشات اسے جہاں چاہتے ہیں پھیرتے رہتے ہیں، اسی لیے اپنے خواہشات کا غلام بن کر ابلیس نے نافرمانی کی، جبکہ آدمی کا مادہ مٹی ہے اور مٹی ایک طاقتور چیز ہے، خواہشات اس پر قابو نہیں پا سکتے، تھوڑی دیر کے لیے اگر خواہش غالب بھی آ جائے تو پھر بھی جلد ہی زائل ہو جاتی ہیں۔ نمبر 13، زمین میں ہی اللہ کے گھر پائے جاتے ہیں، کعبہ اور مسجدیں پائی جاتی ہیں، اور آگ میں ایسا کچھ نہیں۔ نمبر 14، آگ کا مقصد یہ ہے کہ وہ زمین میں پیدا ہونے والی چیزوں کی خادم ہے، جب آگ کی خدمت کی ضرورت ہوتی ہے تو اسے کسی خادم کی طرح بلایا جاتا ہے اور ضرورت پوری ہونے پر اسے بجھا دیا جاتا ہے۔ نمبر 15، ابلیس نے اپنی بے عقلی کی بنا پر یہ دیکھا کہ آدم کو گیلی مٹی سے بنایا گیا، اس لیے ان کو حقیر خیال کیا۔ کاش اس بے وقوف کو معلوم ہوتا کہ گیلی مٹی دو چیزوں سے مرکب ہے، ایک تو پانی جس سے اللہ تعالیٰ نے ہر زندہ چیز کو بنایا ہے، اور دوسری چیز مٹی جو نعمتوں کا خزینہ اور منافع کا کنجینہ ہے۔ نمبر 16، مٹی آگ پر غالب آتی ہے اور اسے بجھا دیتی ہے، لیکن آگ مٹی پر غالب نہیں،
نمبر 17، اللہ تعالیٰ نے زمین کو سجدہ گاہ اور پاکی حاصل کرنے کا ذریعہ بنایا ہے اور آگ کو ایسی کوئی فضیلت نہیں۔ نمبر 18، اگر یہ مان بھی لیا جائے کہ آگ مٹی سے بہتر ہے تو اصل کے افضل ہونے سے فرعون کا افضل ہونا لازم نہیں آتا۔ ایسا بھی ہوتا ہے کہ باپ دادا بہت شریف اور باعزت ہوتے ہیں لیکن ان کی اولاد نہایت ذلیل اور بدتر ہوتی ہیں۔ نمبر 19، آدم علیہ السلام اگرچہ مٹی سے بنائے گئے تھے لیکن اللہ نے ان میں اپنی روح پونک کر انہیں عزت بخشی۔ ابلیس کو یہ فضیلت تو ہرگز حاصل نہیں تھی۔ نمبر 20، آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اپنے دست مبارک سے بنایا تھا۔ کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ آدم علیہ السلام کے لیے فرشتوں کے سجدہ کا مفہوم یہ ہے کہ فرشتے ان کے لیے جھک گئے تھے اور حقیقت میں سجدہ نہیں کیا تھا، لیکن یہ بات قطعی طور پر غلط ہے کیونکہ عربی زبان اور اسلامی شریعت دونوں میں ہی سجدے کا مفہوم زمین پر سر ٹیکنا اور پیشانی لگانا ہے۔ رہی یہ بات کہ غیر اللہ کو سجدہ کرنا شرک ہے تو اس کا جواب یہ ہے کہ سجدہ ایک شریعت، ایک قانون اور ایک دستور ہے۔ اللہ تعالیٰ نے شریعت محمدیہ میں یہ حکم دیا ہے کہ صرف اللہ کو سجدہ کیا جائے، لہٰذا صرف اسی کو سجدہ کیا جاتا ہے۔ اگر اس نے حکم دیا ہوتا کہ ہم کسی مخلوق کو سجدہ کریں تو ہم اسے سجدہ کرتے اور یہ اللہ کی اطاعت و عبادت ہوتی، اور اگر اللہ نے سجدہ فرض نہ کیا ہوتا تو سجدہ کرنا ہم پر ضروری ہی نہ ہوتا۔ لہٰذا معلوم ہوا کہ آدم علیہ السلام کو فرشتوں کا سجدہ کرنا اللہ کے حکم کی فرما برداری اور اللہ کی عبادت تھی۔ اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو عزت بخشی۔ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے یوسف علیہ السلام کو جو سجدہ کیا تھا وہ سلامی کا سجدہ تھا، اور سلامی کا سجدہ ہم سے پہلے کی شریعتوں میں جائز تھا، لیکن شریعت محمدی میں غیر اللہ کے لیے نہ سلامی کا سجدہ جائز ہے اور نہ تعظیمی کا سجدہ۔ سنن ابن ماجہ میں صحیح سند سے یہ روایت موجود ہے کہ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نصرانیوں کو اپنے علماء اور عبادت گزاروں کو سجدہ کرتے ہوئے دیکھا تو اپنے دل میں سوچا کہ اس تعظیم کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زیادہ حقدار ہیں۔ جب مدینہ پہنچے تو عرض کیا، اے اللہ کے رسول، نصرانی اپنے علماء اور عبادت گزاروں کا سجدہ کرتے ہیں۔ میں نے اپنے دل میں خیال کیا کہ آپ اس تعظیم کے زیادہ مستحق ہیں، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے معاذ، اگر میں کسی کو کسی کا سجدہ کرنے کا حکم دیتا تو بیوی کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے۔ تو ناظرین، اس کے ساتھ ہی ویڈیو کا اختتام ہوتا ہے۔ اگر آپ کو معلومات اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کریں اور صدقہ جاریہ سمجھ کر ضرور شیئر کریں۔ والسلام۔